میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری شادی بھی ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی خود پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ لیکن مجھے کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے 3 سال پہلے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، جو کہ اب اتنا پھیل چکا تھا کہ میں کروڑ پتی بن چکا تھا۔ میرا شمار اپر کلاس گھرانوں میں ہونے لگا تھا، اور یہ سب بھی میری بیوی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی ایک سلیقہ مند خاتون تھی، اور اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اتنی سیونگ کی تھی کہ جس سے میں کاروبار کی بنیاد رکھ سکتا، اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو اس مقام تک لے آیا تھا کہ آج میری کمپنی کا ایک نام تھا۔ لوگ میرے ساتھ کام کرنا، میرے ساتھ تعلق بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور اب شاید روپے پیسے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کچھ اکڑ بھی آنے لگی تھی۔ لیکن اس سب میں اگر نہیں بدلی تو میری بیوی نہیں بدلی۔ وہ آج بھی ویسے ہی مڈل کلاس عورتوں کی طرح رہتی تھی اور میرے ساتھ کسی پارٹی میں نہیں جاتی تھی۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ بہت دیندار قسم کی عورت تھی اور اپنے نماز روزے کو ٹائم دیتی تھی، لیکن میں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں اب گھر کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو کبھی کبھار میں گھر میں صرف سونے کے لیے آتا، ہر کبھی تو وہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں اب گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جب گھر آتا تو میری بیوی میرے لیے تانے اور شکوے تیار کر کے رکھتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی شکایات کی پٹاری کھل جاتی۔ میں جو کاروبار سے تھکا ہارا گھر میں ذہنی سکون کے لیے آتا تھا، وہ سب برباد ہو کے رہ جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی خود کو بدلے، نئے دور کے ساتھ وہ بھی چلنا سیکھ لے، وہ گھر سے باہر سوشل سرکل بنائے تاکہ اس گھر میں اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ لیکن جب میں گھر آتا تو وہ مجھے گھر میں ہی ملتی اور ہمیشہ مجھ سے شکوے کرتی رہتی۔ اس کی اس روش سے تنگ آ کر میں نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ لیکن میں مرد تھا، اور وہ بھی جوان مرد جس کی جیب میں پیسہ بھی تھا، تو میں نے باہر دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میری بہت سے لڑکیوں سے دوستی ہو گئی، اور کچھ دوستیاں تو بہت گہری بھی ہو گئی۔ میں کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں اپنی دوستوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا، اور 1-2 دفعہ پہلے کہنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی ایسی جگہ ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ اب تو مجھے گھر قید خانہ لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہفتوں پلٹ کر گھر نہ جاتا، اور اگر میری بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ بن کے فون بند کر دیتا۔ باہر کی رنگ برنگی دنیا جو کبھی مجھے خواب لگا کرتی تھی، اب وہ میری دسترس میں تھی، تو پھر میں پلٹ کے کیوں گھر جاتا؟ اسی پرانی بیوی کے پاس کیوں جاتا کہ جس کے پاس میرے لیے شکوے شکایات تھے؟ اور پھر میرے پاس جب ہر روز ایک نئی لڑکی ہو سکتی تھی، اور میرے پاس کہنے کو سننے کو جب ہر روز ایک نیا موضوع ہو سکتا تھا، تو میں نے پھر اپنی پرانی زندگی سے بیزار ہی ہونا تھا۔ رنگ برنگی تتلیاں جیسی لڑکیاں جب میرے آگے پیچھے پھرتیں اور مجھ سے پیار کا اظہار کرتی تھیں، تو مجھے اپنی پرانی بیوی میں کیا دلچسپی ہوتی؟ اس سب کے دوران میں تو جیسے اپنی بیوی کو بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اچانک گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی تیار ہو کر بیٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دن اس نے مجھ سے شکوے شکایت بھی نہیں کی، اور جتنا ٹائم میں رہا اچھی طریقے سے بات کرتی رہی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور واپس آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیوی میں تبدیلی نوٹ کرنا شروع کی۔ اب وہ اکثر شاپنگ کے لیے چلی جاتی، اور اگر میں گھر آتا تو وہ مجھے گھر پہ نہ ملتی۔ فون کرنے پہ یہ بتاتی کہ وہ باہر مصروف ہیں۔ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کی مصروفیات بڑھنے لگی تو مجھے عجیب لگنے لگا، اور میری وہ بیوی جو کبھی گھر سے باہر اکیلی گئی ہی نہیں تھی، وہ اکیلی باہر چلی جاتی اور گاڑی تک خود ڈرائیو کر لیتی اور ڈرائیور کو ساتھ لے کر نہ جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھی، اور ملازمہ میری جاسوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجھے پل پل کی خبر دیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک اور لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا تھا، کیونکہ وہ آج کے دور کی لڑکی تھی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرا رشتہ وہاں ہو جاتا تو میرے کاروبار کو بہت زیادہ سہارا ملتا، لیکن اس کی ایک ہی شرط تھی کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں۔ طلاق تو میں بغیر کسی وجہ کے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی دن بدن بڑھتی مصروفیات اور میری بیوی کے بدلتے تیور نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، اور میں اپنی بیوی کا راز جاننے کے چکر میں لگ گیا۔ میرے گھر نہ آنے پر مجھے بار بار کال کرتی تھی، وہی بیوی اب تو کال نہ کرنے یا گھر آنے پر ایک لفظ نہ کہتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری بیوی بھی کسی اور کے پیار میں پڑ گئی ہے، اور وہ کسی اور کے چکر میں ہے، اور اس بات پر
مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس پر شک کرنے کے چکر میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ سب میں بھی تو کرتا ہوں، اور میں بھی تو کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ تو اگر میری بیوی ایسا کچھ کر رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ملازمہ جو میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں رکھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی ہر روز 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی ہے، اور کہاں جاتی ہے کسی کو معلوم نہیں، اور واپس آنے پر اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ فوراً سو جاتی ہے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں خود اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کی کار لی اور میری بیوی کے جانے کے ٹائم پر اس گاڑی میں اپنی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے گھر سے اپنی گاڑی نکالی اور تیزی سے مین روڈ کی طرف گئی۔ میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اپنی گاڑی اس کے پیچھے لے کر جانے لگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میری بیوی نے ایک پبلک پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور اس کے بعد وہ واپس وہاں سے نہ نکلی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں پارکنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے اور لاک ہے، لیکن میری بیوی کہیں بھی نہیں۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن مجھے کہیں بھی میری بیوی نظر نہ آئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میں نے بہت دیر انتظار کیا، مجھے وہ نظر نہ آئی اور نہ ہی کوئی گاڑی کے پاس آیا، اور میں واپس گھر آ گیا۔ ملازمہ کو فون کرنے پر معلوم ہوا کہ میری بیوی وہی مخصوص 5 گھنٹے گزار کر گھر واپس آ گئی ہے۔ اب مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آنے لگا اور شک ہونے لگا تھا۔ میں صرف اس شک کی بنا پر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا اور اپنی زندگی کو نکال سکتا تھا، لیکن مجھے اس کا راز جاننا تھا کہ میری اتنی سیدھی سادھو گھریلی بیوی کس رستے پر چل نکلی ہے اور اس کو اس رستے پر کون لے کر گیا ہے۔ ایک دن ملازمہ نے بتایا کہ عجیب سے لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں، لیکن اکثر دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک فقیر ہے جو روز آتا ہے، اور کبھی کبھار تو میری بیوی اسے اندر بھی لے آتی ہے، اور جب وہ فقیر ڈرائنگ روم میں آتا ہے تو میری بیوی سختی سے کسی کو بھی اس کمرے کے قریب آنے سے منع کر دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کیونکہ میرا ڈرائنگ روم ساؤنڈ پروف تھا اس لیے آواز باہر نہیں آتی ہوگی۔ یہ تو مجھے یقین تھا، اور اب تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی سچ میں ہی کسی کے چکر میں ہے، لیکن وہ ایک فقیر کے ساتھ۔ کیا میری بیوی کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ وہ ایک فقیر کے ساتھ ریلیشن میں ہے؟ اگر اسے ریلیشن میں رہنا ہی تھا تو کیا اس دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ملا تھا؟ اس فقیر میں ایسا کیا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر اس فقیر کو اہمیت دے رہی تھی؟ اب مجھے اس فقیر کے بارے میں جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا اس میں آخر کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی خرید کر اپنی بیوی کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی۔ ہر وقت شکوے شکایت کرتی رہتی۔ جب سے وہ فقیر اس کی زندگی میں آیا ہے یہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہے۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ وہ پہلے باہر نہیں جاتی تھی، اب اکیلی باہر چلی جاتی ہے اور گھنٹوں باہر گزار کر آتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ تک تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ جدید لباس بھی پہن لیتی ہے، اور اب تو کبھی کبھار راتوں کو بھی اٹھ کر کہیں چلی جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب اس فقیر کی صحبت سے تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جن کے جواب صرف میری بیوی کے پاس تھے، اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اگر بیوی کے تعلقات اس فقیر کے ساتھ تھے تو وہ دوسرے لوگ کون تھے جو میرے گھر میں آتے رہتے تھے؟ میں نے اس دن کے بعد بہت دفعہ اپنی بیوی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی گاڑی کسی بھی پبلک پارکنگ میں کھڑی کرتی اور غائب ہو جاتی۔ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس کا تعلق فقیر سے ہے تو ظاہری بات ہے اسے اس فقیر سے ملنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے گا جہاں اس کے ہونے کا چانس ہو، لیکن پبلک پارکنگ میں مجھے وہ کبھی بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ میری بیوی کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی ہے، تو فقیر کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ اور اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو پھر وہ فقیر کو گھر میں کیوں بلاتی ہے اور اس کے ساتھ اتنا ٹائم کیوں گزارتی ہے؟ میری بیوی میرے لیے ایک راز بنتی جا رہی تھی۔ میں جب گھر جاتا وہ اگر گھر میں ہوتی تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی اور کھانا پکا کر کھلاتی، بات کرتی، لیکن اکثر ہی وہ مجھے گھر پہ نہ ملا کرتی تھی، اور جب بھی کال کر کے پتہ کرتا تو کہتی تھی آپ کو کال کر کے آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بات بہت غصہ دلاتی۔ ایک دفعہ دل کیا کہ اس سے خود پوچھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جو انسان اتنا زیادہ بدل سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا غلط ہے۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ فقیر آئے مجھے ضرور بتائے۔ پھر ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ملازمہ کا فون آیا کہ ابھی وہ فقیر آیا ہے اور میری بیوی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ہے۔ میں نے فوراً سارے کام چھوڑے اور گاڑی لے کر گھر کی طرف نکل پڑا۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اور اس کو اسی وقت طلاق دے کر اس فقیر کے ساتھ ہی رخصت کر دوں گا۔ جب اس کے ساتھ رہے گی، سڑکوں پہ خاک چھانے گی تو اسے میری یاد آئے گی۔ میں نے اچانک کیا کیا سوچتا ہوا گھر پہنچا اور جاتے ہی سیدھا ڈرائنگ روم کا دروازہ بجایا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور میں اس سے آگے سے ہٹاتا ہوا سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ فقیر سامنے ہی ہوگا اور میں ثبوت کے ساتھ اپنی بیوی پر الزام لگا سکوں گا، لیکن وہ فقیر مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں نے پورا ڈرائنگ روم چھان مارا لیکن وہ فقیر نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میری بیوی بار بار پوچھتی کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سارا ڈرائنگ روم اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ فقیر جسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ کہنے لگی کہ کون سا فقیر؟ اگر یہاں کوئی فقیر ہوتا تو آپ کو نظر نہ آتا، آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو بے شک ابھی کے ابھی میری گردن اتار دیجیے گا۔ اب میرے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں کہ میں اسے کہتا کہ میں اس کو اندر تم لے کر آئی تھی، کیونکہ ملازمہ کے بارے میں اسے بتا نہیں سکتا تھا اور فقیر میرے سامنے تھا نہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جاتا کہ میری بیوی نے اسے بھگا دیا ہے تو دروازہ تو اندر سے بند تھا اور میری بیوی اندر ہی تھی، تو فقیر کہاں سے بھاگا؟ کیونکہ دوسرے دروازے سے تو میں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فقیر کدھر گیا ہے، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کیا تو وہ بھی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہمیشہ وہ بھی غائب ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اس سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے۔ میں نے پوچھنے پر پہلے تو وہ ناراض ہوئی کہ آپ نے میرا پیچھا کیا ہی کیوں، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو فلاں دن اس پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسری سائڈ سے اس پلازا میں گئی تھی یا فلاں شاپنگ مال میں گئی تھی، اور جب میں نے لوکیشن چیک کی تو اس پارکنگ کے قریب وہ جگہ موجود تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے بتایا تھا۔ اب مجھے اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، لیکن باہر جا کر ملازمہ کو اسی وقت فارغ کر دیا کہ وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے معافی مانگی اور مطمئن ہو کر واپس اپنے آفس چلا گیا۔ لیکن شام کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہ تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے سوسائٹی کے چوکیدار سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی تو دن میں 2-3 دفعہ لازمی باہر جاتی ہے اور کبھی کبھار تو رات کو بھی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے اس فقیر کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا ایسا کوئی آدمی کبھی یہاں آیا ہے، تو جو کچھ چوکیدار نے بتایا وہ میرے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت فون کیا اور اسے کہا کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے اپنی لوکیشن بھیجے، میں وہاں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھیج دی، اور جب میں وہاں گیا تو وہ شاپنگ مال تھا۔ میری بیوی فوڈ کورٹ میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ اگر وہ شاپنگ مال میں آئی ہے تو اس نے کوئی شاپنگ نہیں کی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سب وہ مجھے چوکیدار سے بات کرنے سے پہلے کہتی تو شاید میں اس بات پر بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی کو میری کتنی پرواہ ہے، لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میں جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب میری بیوی کے پاس ہوگا، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے خود کو ہمیشہ بتا لیتی ہے اور میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت تو میں اسے لے کر واپس آیا، لیکن اب میری جاسوس کا کردار وہ چوکیدار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر طلاق کے کاغذات تیار کروائے اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں اور وہ شادی کی تیاریاں شروع کر سکتی ہے۔ ایک دن میں اچانک سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی کیونکہ اس نے ڈریس پینٹ اور شرٹ پہنی تھی اور اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ میری وہی بیوی تھی جسے اگر میں شارٹ شرٹ پہننے کو کہہ دیتا تو وہ بھی غصہ ہو جاتی، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ بات ادھر ادھر کرنے لگی۔ اصل میں آج میں نے دروازہ نہیں بجایا تھا بلکہ چابی سے دروازہ کھول کر خود ہی اندر آ گیا تھا، اور اس طرح وہ شاید رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آج فارغ ہوں، اس لیے وہ جہاں بھی جا رہی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ چھوڑیں، اگر آپ فارغ ہیں تو ہم گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، اگر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے تو باہر ہی چلتے ہیں، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں لے کے جائے گی، لیکن اس کا سچ سامنے لانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔
وہ میری بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی اور ان سے بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ بار بار اس کا فون بج رہا تھا اور اس پر میسج آ رہے تھے۔ ہر میسج پر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی فون کو دیکھتی۔ میں نے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے فون لیا اور دیکھوں کہ کس کے میسج آ رہے ہیں، لیکن اس نے فوراً میرے ہاتھ سے فون دوبارہ لینے کی کوشش کی اور اسی وقت فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ فون پر کچھ عجیب سا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ فون لگایا تو آگے سے ایک لڑکا بول رہا تھا، کہاں ہو یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم تو ہمیشہ ٹائم پر آ جاتی ہو، آج کیا ہوا ہے؟ جلدی آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، آگے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے تمہیں معلوم ہے نا، اس لیے جلدی سے آ جاؤ، اگر تم نہ آئی تو میں 5 منٹ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ لڑکے نے تو یہ کہہ کر کال بند کر دی، لیکن اس کی لہجے میں موجود بے تکلفی نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کہاں جا رہی تھی، تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی اس سے پیچھے چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بہت برا بھلا کہا اور طلاق کے پیپر پر سائن کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیپر اٹھائے، اپنے بیگ میں ڈالے اور ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا سامان اٹھا کر گھر سے چلی گئی۔ اس کو سامان اٹھا کر جاتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھی تھی، اور جو اس کو طلاق دینے کے بعد تھوڑا بہت دکھ مجھے بھی ہو رہا تھا وہ سامان دیکھ کر ختم ہو گیا کہ اگر میں اسے طلاق نہ دیتا تو وہ تو مجھے خود ہی چھوڑ کر جانے والی تھی۔ میں نے طلاق دے کر اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد گزرتے گزرتے میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا وہ فقیر اب بھی آتا ہے، تو اس نے بتایا کہ بہت دنوں سے وہ فقیر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ فقیر آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس پر چوکیدار نے کہا کہ صاحب آپ نے تو اچھا کیا، جو عورت آپ اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے فقیر کے ساتھ تعلق رکھے تو اسے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں مجھے اس چوکیدار نے بتایا تھا کہ اس نے اس فقیر کو بہت دفعہ ہمارے گھر آتے جاتے دیکھا ہے، اور تو اور جس دن میں ملازمہ کے بتانے پر گھر آیا تھا اس دن بھی وہ فقیر ہمارے گھر گیا تھا اور میرے گھر میں جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ واپس نکلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فقیر اس دن کہاں سے نکل کر گیا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کی اور میری دوسری شادی سے بہت خوش تھا۔ میری بیوی بہت سوشل تھی اور اس کی وجہ سے مجھے کاروبار میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی شادی کے پہلے 3 سال یاد آتے ہیں۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات میں میری خوشیوں کا خیال رکھتی اور مجھے ذہنی سکون تھا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت تھا وہ میرے ساتھ رہی، لیکن جب آسان وقت تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اور کبھی اس پر غصہ آتا تو کبھی ترس آتا۔ تقریباً 1 سال بعد میرا ایک کام کے سلسلے میں خفیہ پولیس کے دفتر میں جانا ہوا۔ وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ مجھے وہ مانوس سے آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سابقہ بیوی تھی جو کسی انسپیکٹر کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں حد میں رہ کر بات کروں، کیونکہ اس وقت میں خفیہ والی سے بات کر رہا ہوں، اور جو فقیر میرے گھر میں آتے تھے یا وہ دوسرے لوگ جن کی وجہ سے میں اس پر شک کرتا تھا وہ سب خفیہ پولیس کے بندے تھے، اور فقیر اس کا بھائی تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہوں اور جلد یا دیر دوسری شادی کر لوں گا، اسی لیے اس نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے رستہ ڈھونڈا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے معافی مانگوں، لیکن اس کے لیے الفاظ نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ماضی بھلا چکی ہوں اور اب میں حال میں جی رہی ہوں، اور مستقبل میں نے اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن جس سے آپ نے شادی کی ہے اسے دھوکہ دینے کا سوچے آگے مت، کیونکہ وہ میری طرح غریب کی بیٹی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا تو اس دفعہ آپ خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرے لیے سوچوں کے بہت سے راستے کھل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا تو ماضی میرے سامنے تھا، اس نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے تھے کہ جب میں اس کا کردار جانتا تھا تو میں نے اس پر شک بھی کیا، لیکن کیسے؟ لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن آج بھی یہ پچھتاوا میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔